عام انتخابات کی تیاریاں تیز، عملے کی تربیت دوبارہ شروع۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ڈی آر اوز اور آر اوز کی ٹریننگ 19 دسمبر کو مکمل ہوگی۔ اسلام آباد کے سرکاری اداروں میں چھٹیوں پر پابندی۔ الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل کی آئی جی عثمان انور سے ملاقات۔ انتخابات کے لیے پنجاب پولیس کی سیکیورٹی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار۔ آئی جی نے کہا موجودہ حالات کے پیش نظر انتخابات میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہوگی، کسی کو الیکشن کا پرامن عمل سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ الیکشن کمشنر بلوچستان اعجاز انور کہتے ہیں سب کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم اور شفاف انتخابات کی کوشش کریں گے۔ آر اوز اور ڈی آر اوز سے کہا ہے ایمانداری سے کام کریں۔ پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کو نو لیفٹ، جے یو آئی اور اے این پی سے ہو گئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ آصف زرداری کے دورہ پشاور میں جے یو آئی اور اے این پی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کیا گیا۔ شمالی اضلاع میں اے این پی، جنوبی میں جے یو آئی سے اتحاد ہوگا۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت خیبر پختونخوا پارلیمانی بورڈ کا ورچوئل اجلاس بھی ہوا۔ پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہش مندوں کے کوائف پر تبادلہ خیال۔ پیپلز پارٹی کا بے نظیر بھٹو کی برسی پر انتخابی مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ۔ نیر بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی کارکردگی کی بنیاد پر عوامی عدالت سے سرخرو ہوگی۔ بلاول آئے گا، روزگار لائے گا کا نعرہ بھی دے دیا۔ بدلتا سیاسی موسم، پنچھیوں کو پرانے آشیانے یاد آنے لگے۔ سابق وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی پیپلز پارٹی میں واپس آ گئے۔ حامد کاظمی نے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ احمد سعید کاظمی بھی پی پی کا حصہ بن گئے۔ آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی بلوچستان کے رہنما جمال رئیسانی اور فرید رئیسانی کی بھی ملاقات۔ اسلام آباد میں ملاقات میں بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو بائے بائے، لطیف کھوسا پی ٹی آئی میں چلے آئے۔ کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست ختم کرنے کے لیے پر امید ہیں۔ جب بھی آئین سے انحراف کیا گیا، ریاست کو نقصان پہنچا۔ آئین کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ تمام جماعتوں کو ایک بار پھر پرامن سیاسی سفر کا آغاز کرنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا لطیف کھوسا کی شمولیت کا خیر مقدم۔ نون لیگ کی قیادت نے لاہور میں آج سندھ کا مشاورتی اجلاس طلب کیا۔ صدر مسلم لیگ نون سندھ بشیر میمن اور دیگر رہنماؤں کی لاہور آمد۔ پارٹی کی مرکزی قیادت سے ملاقات میں انتخابی جلسوں کے شیڈول پر بات چیت۔ کل پارلیمانی بورڈ میں سندھ سے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے۔ جمعے کو پارلیمانی بورڈ اجلاس میں دانیال عزیز بھی ٹکٹ کے لیے انٹرویو دینے آئے۔ نواز شریف نے احسن اقبال سے تنازعہ پارٹی سطح پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ سابق منحرف ایم پی اے مولوی غیاث الدین بھی ٹکٹ کے لیے انٹرویو دینے آئے۔ مسلم لیگ نون عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ جیت کر ملک کی ترقی کا سفر وہاں سے شروع کریں گے جہاں چھوڑا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا کہ 2012 اور 13 میں ہر روز 3 دھماکے ہوتے تھے۔ مسلم لیگ نون نے ملک سے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ 2017 میں دنیا بھی کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے مسائل پر قابو پا لیا۔ نواز شریف نے عوام کو خوشحالی دی، انہیں اس سازش سے ہٹایا گیا۔ عوام کی خدمت الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کر رہے، ہمیشہ سیاسی فائدے سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کی۔ رہنما آئی پی پی عبدالعلیم خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا آج کل عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا بل ہے۔ عوام نے منتخب کیا تو 300 یونٹ بجلی مفت دیں گے۔ موٹر سائیکل والوں کو آدھی قیمت پر پیٹرول ملے گا۔ اسکول، مساجد اور گرجا گھر بنائیں گے۔ فلٹریشن پلانٹس بھی لگائیں گے۔ جماعت اسلامی کا انتخابات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ملک تباہ و برباد کر دیا۔ تمام جماعتوں کو یکساں ماحول نہ ملا تو اگلی حکومت نہیں چلے گی۔ ایک لاڈلے اور سپر لاڈلے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی امن، ترقی اور خوشحالی کے منشور پر الیکشن لڑے گی۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ایمرجنسی نافذ کی جائے گی۔ بھکاریوں کے لیے بحالی ٹریننگ سینٹرز بنائے جائیں گے۔ عوام کے پاس حقیقی تبدیلی کا پیغام لے کر جائیں گے۔
آواران کے قبائلی رہنما میر مہر اللہ محمد حسنی بلوچستان عوامی پارٹی کا حصہ بن گئے۔ بی اے پی میں شمولیت کا اعلان چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات میں کیا۔ مہر اللہ حسنی کا بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کارروائی ہوگی۔ پنجاب حکومت کی تجاوزات از خود ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ کہا انسداد تجاوزات مہم میں کوئی نرمی اور رعایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ پیٹرولیم قیمتوں میں کمی، ٹرانسپورٹ کرائے بھی کم ہو گئے۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 5 سے 10% تک کمی کر دی۔ لاہور سے کوئٹہ کا کرایہ 5300 سے کم کر کے 4800 روپے مقرر۔ فیصل آباد کا کرایہ 850 سے کم کر کے 750 کر دیا گیا۔ راولپنڈی کا کرایہ 1350 سے کم کر کے 1250 روپے مقرر۔ مردان کا کرایہ کم کر کے 2000، پشاور کا 2200 روپے مقرر۔ لاہور سے کراچی کا کرایہ 5500 سے کم کر کے 5000 روپے مقرر۔ امیر کویت کے انتقال پر پاکستان میں ایک روزہ سوگ کا اعلان۔ قومی پرچم سوگ میں کل سر نگوں رہے گا۔ نگراں وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کل ایک روزہ دورے پر کویت جائیں گے۔ امیر کویت کے انتقال پر شاہی خاندان کے ساتھ تعزیت کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب عوام تک ثمرات پہنچانے کے لیے سرگرم۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کرائے میں کمی کے لیے آج رات کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ بولے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کے کرائے کم کرائے جائیں۔ ڈیزل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے بعد انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی کم ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے انیکشن۔ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ کے کرائے میں کمی کا ٹاسک دیتے ہوئے تمام ڈپٹی کمشنرز کو رات تک ڈیڈ لائن دے دی۔ محسن نقوی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ براہ راست صوبے کے عوام کو منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے رات تک کرائے کم نہ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کا حکم بھی دیا۔ اس سے قبل لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ رضاکارانہ طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے 48 گھنٹے کی مہلت۔ منگل کے صبح سے باضابطہ آپریشن شروع ہوگا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی نے کہا ٹریفک کی آمد و رفت میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ میاں شاہد ندیم، 92 نیوز، لاہور۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے آواران کے قبائلی رہنما میر مہر اللہ محمد حسنی کی ملاقات ہوئی۔ میر مہر اللہ نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور میر مہر اللہ محمد حسنی کی ملاقات میں سیاسی امور پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں میر مہر اللہ محمد حسنی نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ چیئرمین سینٹ نے میر مہر اللہ محمد حسنی کی بی اے پی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کی۔ میر مہر اللہ محمد حسنی نے بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔